بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 2 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک گھر کی چھت کھل گئی۔ فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام میں لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ لگایا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہوا۔ دوران سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، حضور چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر باہر آئے تو آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ وہ بڑھیا کون تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے راستے میں جس بڑھیا کو دیکھا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے، میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب
امام الانبیاء صاحب معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں اپنے رب کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنایا، مجھ پر حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو سب امتوں سے بہترین امت بنایا، انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کھول دیا، میرے ذکر کو بلند مقام عطا فرمایا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہذا افضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ یہاں مسجد اقصیٰ کے معاملات مکمل ہوئے، پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، وہ بہت اچھا آنا آئے۔ پھر دونوں دروازے کھول دیے گئے۔ جب وہاں داخل ہوئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر فرمایا، مرحبا ابن صالح والنبی الصالح، یعنی اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر لے گئے، دروازہ کھلوایا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یحییٰ علیہ السلام اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا، مرحبا اخی الصالح والنبی الصالح، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان پر لے گئے، دروازہ کھلوایا گیا، آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے کر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پانچویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اور اوپر لے گئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا۔ چھٹے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟
انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7ویں آسمان پر لے کر پہنچے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک نورانی درخت ہے جو ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو وہ متخیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں ہے جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور دریائے فرات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اس پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو اس کے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب میں سے ایک فرشتہ نکلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، میں تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہوں۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ یہ تو آپ کے احترام کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی سبز خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ ہر پکارے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ آپ تنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ مغرب، یہ سب نہ تھا، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر طے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات آپ کو وہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے جہاں مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس اور پھر مکہ ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ سبحان اللہ! امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔